ہمارے اور آپ کے لیے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ جن کو دین کی خدمت کا جذبہ ہے، دین کی خدمت کا شوق ہے، جو چاہتے ہیں سچ مچ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی شریعت قائم ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لوگ عمل کرنے لگے، دنیا میں انصاف قائم ہو، دنیا میں نظام قائم ہو، دنیا میں جو ہے ایک دوسرے کی قدر و منزلت کا ماحول بنے، ہر شخص کو اس کا حق ملے، کوئی مظلوم نہ رہے، اور ظالم اگر کوئی ہو تو اس کی بھرپور پکڑ کی جائے اور اس سے باز پرس کیا جائے، زمین کا نظام اللہ کی منشا و مرضی کے مطابق ہو، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے اگلی 2-3 آیتیں بڑی تسلی بخش ہیں، بڑی تشفی بخش ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ اس میں جہاں چاہیں وہ اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ یہ وہی یوسف ہیں جن کو بھائیوں نے مارے حسد کے کنویں میں ڈالا ہے، یہ وہی یوسف ہیں کہ جن کو قافلے والوں نے پیسے کا ذریعہ سمجھا ہے، بیچ دیا ہے، لیکن کیسے ان کو، جیسے بکرا آپ منڈی میں دیکھتے ہیں کہ بکتا ہے، اور لوگ اس کی بولیاں لگاتے ہیں، اور لوگ اس کو چچکارتے بھی ہیں، اور لوگ اس کو چلاتے بھی ہیں، کیا نہیں کیا گیا ہوگا حضرت یوسف کے ساتھ؟ یہی یوسف ہیں کہ جو پھر عزیز مصر کے گھر میں آئے ہیں، شہزادوں جیسی زندگی جی، اور پھر مان بعد وہ ایک ابتلا میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور پھر ان کو جیل کی صحبتیں جھیلنی پڑی ہیں، لیکن دیکھیے ان تمام واقعات کے باوجود سیدنا یوسف ضائع نہیں ہوئے، جو سمجھنے کی چیز ہے۔ آپ جب اللہ کے دین کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں، جب آپ میں خلوص ہوتا ہے، جب آپ میں تقویٰ ہوتا ہے، جب آپ واقعتاً اپنی تن پروری اور تن آسانی اور اپنی زندگی کے لہو و لعب عیش و عشرت سے اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کے لیے سوچتے ہیں، خدا کی قسم اللہ پر حق ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں کہا ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ میں دیکھتا ہوں، میں اسی زمانے میں دیکھ رہا ہوں جس زمانے میں فتنوں کا چرچا ہے، جس زمانے میں برائیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کہ ایسے لوگ جن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ انہیں بھی عزت سے رکھے ہوا ہے، اور جو بہت بڑے بڑے ذرائع کے ساتھ ہیں وہ پریشان حال ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، واقعہ ہے کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، کہیں نہ کہیں بچل جاتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی تنظیموں اور اداروں اور جماعتوں کا جو حال ہے، ان کے پرکھوں نے، ان کے باپ داداؤں نے جب وہ جماعتیں بنائی تھیں، جب وہ ادارے قائم کیے تھے، جب وہ مدرسے بنائے تھے، وہ مخلص تھے، لیکن شدہ بس بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ان کی بد احتیاطی سے ان کے دل پر جو ہے حجاب کا پردہ چڑھتا چلا گیا، اور مرنے سے پہلے وہ غلط فیصلہ کر گئے اور اپنی ناکارہ اور نااہل اولاد کے حوالے داروں کو کر گئے، جو قوم و ملت سے 4 آنے 8 آنے مانگ کے جمع کیے گئے تھے، ان اداروں کو انہوں نے میراث بنا دیا۔ آج آپ دیکھیے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، بعض خاندانوں کے لیے بعض جماعتیں مختص ہو گئی، اسی لیے جماعتیں ٹوٹ گئیں، ٹوٹ پھوٹ کے بکھر گئیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آئیڈیل نہیں رہے، انہوں نے جب شورا بنائی مسلمانوں کی خلافت کی، اس میں اپنے بیٹے کا نام تک نہیں رکھا، جس نے زندگی بھر کام کیا، زندگی بھر محنت کی، کمر جھک گئی، لٹھیا ہاتھ میں، لیکن مرتے وقت اپنے بیٹے ناہنجار کے لیے وصیت کر جاتا ہے۔ اہل غیر خیرے کو ملک کی قیادت، جماعتوں کی قیادت، اداروں کی قیادت، یہ کسی شخص کے عمل کے نامقبول ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی ادارے میں کوئی نزاع چل رہا ہے تو یہ، اور اس کی وجہ سے چل رہا ہے کہ جانے والے نے اس میں جانبداری برتی ہے، تو سارا جواب دہ وہ شخص ہے۔ لوگ بولنے کو نہ بولیں، خطائے بزرگا گرفتن خطاست کی روایت چلا رکھی ہے، جو من میں آ رہا ہے لوگ کر کے چلے جا رہے ہیں، ملت کا شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے، کوئی نہیں ہے پوچھنے والا کہ بھائی کیا ہوا اس ملت کو، جس ملت نے آزادی کے بعد ایک عزت کی زندگی جینی شروع کی اور اثر و رسوخ تھا یہاں کی قوموں پر، آج ہماری کوئی حیثیت نہیں، اوقات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر مخلص ہیں تو اللہ کے ذمے ہیں آپ کو جمانا۔ جن لوگوں کو باپ دادا جما کے چلے جاتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے خرد رو گھاس کی طرح رہتے ہیں، کبھی بھی اکھاڑ کر پھینک دیے جاتے ہیں، یا ہمیشہ ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت اسی ادھر بھون میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے کذالک مکننا لیوسف فی الارض، کذالک اس طرح، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سنت ہے، اب آپ دیکھیے اس میں اللہ کی سنت، یتبوأ بنا نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ بھائی اللہ اپنی طاقت میں کمزور نہیں پڑ گیا، مجھے اپنے بیٹے کی کیوں فکر لاحق ہے کہ میرے بیٹا میرے بعد محتمم بنے گا، میرا بیٹا میرے بعد میری ادارے کا چیئرمین بنے گا، سیکریٹری بنے گا، کیوں مجھے ڈر ہے؟
کیا اللہ اپنی طاقت کے ساتھ موجود نہیں ہے؟ اللہ وہی یقین نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ نہیں صاحب ان کی اولاد کو نہیں بنائیے گا تو بڑی محنت سے انہوں نے ادارہ بنایا تھا، ادارہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے نیک نیتی سے ادارہ بنایا ہے تو اللہ کے اس فیصلے کے خلاف آپ سوچ رہے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ انا ولا نضيع اجر المحسنین، ہم نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الاخرۃ، آئے ہائے، کیا آج لوگوں کی سوچ ہو گئی ہے، کیا لوگوں کی سمجھ ہے، کیا لوگ ایسے کیوں ہو گئے جو سب کچھ دنیا ہی میں چاہتے ہیں؟ کیوں ان کے پیش نظر آخرت نہیں ہے؟ کیوں یہ نہیں سوچتے کہ کل آخرت میں میرا مقام حضرت عمر جیسا ہو؟ کہ عمر نے جو شورا بنائی تھی اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا، ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا؟ کیوں یہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ نہیں ہے؟ یہ حدیث نہ جانے زندگی میں کتنی دفعہ لوگوں کو سناتے ہیں، صحابی کالنجوم، صحابی ستاروں کی طرح۔ تو بہرحال دیکھیے اللہ آگے جو بات کہتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ ولا اجر بھائی یہ جو دنیا میں مل بھی گیا، یہ جو دنیا میں عہدہ مل گیا، رتبہ مل گیا، منصب مل گیا، مرتبہ مل گیا، مقام مل گیا، لوگوں میں واہواہی مل گئی، کچھ نہیں۔ یہ من جانب اللہ مل جائے تب بھی، اور من جانب العبد مل جائے، عباد مل جائے تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آخرت اصل ہے، آپ دنیا میں جو بھی کام کرے ہو آخرت کی طلب میں کرو، کیونکہ مرنا ہے۔ ہم نے اپنے پہلوں کو اب کندھا دے کر قبرستان پہنچایا ہے، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی قبرستان پہنچائے گا۔ یہ دنیا کسی کی ہے نہیں جو رہ جائے گی، وہی چیز رہ جائے گی جو آپ کی ہے، جس کو اللہ نے کہا ولا اجر الاخرۃ خیر، کہ آخرت کا اجر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزت و اقتدار ملا، اس کے ذکر کے ساتھ قرآن کریم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ اس اجر عظیم کے مقابلے میں کم ہے، بہت کم ہے، جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر رکھا۔ وہی میں نے ابھی آپ سے کہا، چاہے وہ آپ کو من جانب اللہ مل جائے یا من جانب العباد مل جائے، یہ اس اجر عظیم کے مقابلے میں بہت کم ہیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ اس طرح ہر وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی عزت اور دولت ملی ہو، اسے یہ ابدی نصیحت فرما دی گئی ہے، اس کی اصل فکر اس بات کی اسے کرنی چاہیے کہ دنیا کی عزت و دولت کے نتیجے میں آخرت کا اجر ضائع نہ ہو۔ آپ کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے آخرت کا عمل ضائع ہو جائے۔ آپ نے بہت مشہور حدیث سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عالموں کو بلائیں گے اور کہے گا تم بہت بڑے عالم تھے، اور وہ بھی گنائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس پر متعجب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں گے تم نے علم اس لیے حاصل ہی نہیں کیا تھا، تم نے تو یہ دنیا میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم بڑے عالم و علامہ ہو۔ اور اسی طرح تھا وہ شخص کہ جس نے خوب پیسے خرچ کیے، نام و نمود کے لیے کیا، کہ میرا نام چلے، لوگ مجھے کہیں کہ بڑا دینے والا ہے، بڑا داتا ہے۔ اللہ کہیں گے، اعتراف کرے گا کہ ہاں میں نے خوب دیا، اللہ بھی کہیں گے ہاں تم نے خوب دیا، لیکن تم نے میری رضا کے لیے نہیں دیا۔ اسی طرح شجاع و بہادری اور جہاد کرنے والے لوگ، اور جہنم کہتے ہیں ان سے شروع کی جائے گی، بہت بڑی اس میں نصیحت ہے، لیکن نصیحت اسی کے لیے ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہت مشہور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔